بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے جی زر کا ارتقاء۔ زر کے ارتقاء سے مراد یہ ہے کہ وہ کون سے مراحل ہیں جن سے گزر کر زر ہم تک پہنچا، کیونکہ شروع میں براہ راست تبادلہ کے ذریعے اشیاء کا لین دین ہوتا تھا، لیکن براہ راست تبادلہ کی مشکلات کے باعث لوگ کسی ایسی چیز کی تلاش میں تھے جو کہ زر کے طور پر استعمال ہو سکے اور جو سب کے لیے قابل قبول ہو، اور جس کی مدد سے لوگ اپنی اشیاء کا لین دین آسانی سے کر سکے اور جس کو لینے سے کوئی بھی جھجکے نہ۔ چنانچہ مختلف وقتوں میں مختلف اشیاء کو بطور زر استعمال کیا گیا۔ مختلف ادوار میں انسانی کاوشوں کے نتیجے میں زر کے ارتقاء کی جو صورتیں سامنے ہیں، ان کا جائزہ درج ذیل مراحل میں لیا جائے گا، یعنی مختلف مراحل ہیں جن سے گزر کر زر ہم تک پہنچا۔ اس کا سب سے پہلا جو مرحلہ ہے وہ ہے براہ راست تبادلہ سے اجناسی زر تک، یعنی سب سے پہلے جو زر کے طور پر چیزیں استعمال کی گئیں وہ مختلف اشیاء ہیں اور اجناس ہیں۔ بارٹر سسٹم کی مشکلات سے نجات حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے مختلف اشیاء کو بطور زر آزمایا گیا، یعنی جن میں جانور، کھالیں، غلہ، تیر، پتھر، موتی، خوردنی اشیاء وغیرہ قابل ذکر ہیں، لیکن ان میں اچھے زر کی خصوصیات موجود نہیں تھی، لہٰذا انہیں ترک کر کے انہیں چھوڑ دیا گیا۔ ایسی اشیاء کی تلاش پھر جاری کر دی گئی جو عمدہ زر کا کام دے۔ پھر ایک وقت میں تمباکو کو بھی استعمال کیا جانے لگا زر کے طور پر۔ عمدہ زر سے مراد ایسا زر ہے جو جلد گل سڑ نہ جائے، اس کو تقسیم بھی کیا جا سکے، اس کو محفوظ بھی کیا جا سکے، ایک جگہ سے دوسری جگہ بھی لے کے جایا جا سکے، لیکن ان اشیاء میں، ان اجناس میں یہ خصوصیت نہیں پائی جاتی تھی۔ یہ بھی ایک گل سڑ جانے والی چیزیں تھیں یا اس کا ذخیرہ بھی نہیں ہو سکتا تھا کچھ کا، لہٰذا لوگوں نے اچھے زر کو پانے کی کوشش اور تلاش جاری رکھی، جس کے نتیجے میں دھات کو بطور زر استعمال کرنا شروع کر دیا، یعنی اجناسی زر ناکام ہو گیا۔ اجناسی زر کی ناکامی کے بعد دھاتوں کی تلاش جاری شروع کر دی گئی کہ دھات کو جو ہے وہ بطور زر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا ہمارا جو مرحلہ ہے وہ ہے اشیائی یا اجناسی زر سے دھاتی زر، یعنی دھاتی زر کا مرحلہ۔ ابتدا میں قیمتی دھاتیں مثلاً سونا اور چاندی کے ٹکڑوں کو کاٹ کر بطور زر استعمال کیا جانے لگا۔ یہ لوگوں میں مقبول بھی ہوئے کیونکہ دیگر اشیاء کے مقابلے میں یہ زیادہ پائیدار اور قابل قبول تھے۔ ان ٹکڑوں کی مختلف اکائیوں کو یکساں یعنی ایک جیسا بنانے کے لیے باقاعدہ سکہ سازی شروع ہو گئی، یعنی سکے بنا کر ان کو استعمال کیا جانے لگا، اور مختلف حکومتیں تجارتی اور صنعتی سرگرمیوں کو تیز کرنے کے لیے ایک دھاتی، دو دھاتی اور کثیر دھاتی نظام آزماتی رہیں، یعنی ایک دھات استعمال ہوتی تھی، پھر دو دھاتیں استعمال ہونی شروع ہو گئی زر کے لیے، پھر کئی دھاتیں استعمال ہونی شروع ہو گئیں۔ دھاتی سکوں پر ان کی مالیت اور حکومت کا نام کندہ کیا جانے لگا، پھر یعنی کتنے کا سکہ ہے اور کون سی حکومت نے بنایا ہے، لہٰذا اجناسی زر کے مقابلے میں یہ ایک بہتر صورت تھی کیونکہ اس کو محفوظ بھی کیا جا سکتا تھا، یہ گل سڑ جانے والی چیز نہیں تھی، لیکن دھاتی سکوں کو بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا مشکل ہونا شروع ہو گیا۔ پھر ان میں کھوٹ بھی ملا دی جاتی تھی، یعنی نقلی اور کھرے اور کھوٹے کی پہچان مشکل ہو جاتی تھی، اصلی اور نقلی کی پہچان پھر مشکل ہو جاتی تھی۔ نیز دھات کو کندہ کرنے پر کافی اخراجات بھی آ جاتے تھے۔ سونے چاندی جیسی قیمتی دھاتوں کی رسد بھی محدود ہوتی، لہٰذا وسیع لین دین کے لیے دھاتی سکوں کے ساتھ ساتھ پھر کاغذی زر کی طرف بھی توجہ دی جانے لگی۔ ہمارا تیسرا جو مرحلہ ہے زر کے ارتقاء کا وہ ہے کاغذی زر۔ پہلا اجناسی زر، یعنی اجناس کو بطور زر کے استعمال کیا جانے لگا، پھر وہ ناکام ہو گیا۔ اس کے بعد دھاتی زر، اس میں بھی تھوڑی کمیاں آنی شروع ہو گئیں، مشکلیں پیش ہو گئیں، تو اس کی وجہ سے تیسری جو چیز ایجاد کی گئی وہ کاغذی زر ہے۔ تیسرا مرحلہ ہے کاغذی زر کا، یعنی قیمتی دھاتوں کی کم مقدار میں فراہمی، منتقلی میں دقت، یعنی ایک جگہ میں دوسری جگہ لے کے جانے میں مشکل ہوتی تھی، اور دیگر مشکلات کے پیش نظر کاغذی زر کا اجراء ہوا۔ اس طرح دھاتی سکوں کے ساتھ ساتھ کاغذی زر بھی استعمال ہونے لگا۔ کاغذی نوٹ کسی ملک کا مرکزی بینک جاری کرتا ہے۔ مرکزی بینک کون سا بینک ہوتا ہے؟ جو حکومت کا بینک ہوتا ہے، کسی ملک کا ایک ہی مرکزی بینک ہوتا ہے جو کہ کرنسی نوٹ کو چھاپتا ہے۔ کرنسی نوٹ کی چھوٹی اور بڑی مختلف اکائیاں ہوتی ہیں، مثلا پاکستان میں 10 روپے کی مالیت سے لے کر 5000 روپے کی مالیت تک کے مختلف کرنسی نوٹ بطور زر گردش کر رہے ہیں۔
ہر ملک کا مرکزی بینک ایک خاص اصول کے تحت نوٹ جاری کرتا ہے. اگر اس سے ہٹ کر بغیر گارنٹی کے نوٹ چھاپے جائیں تو اسے خسارے کی سرمایہ کاری کا نام دیا جاتا ہے، جو کہ ہم بعد میں پڑھیں گے. دھاتی زر کا اجرا حکومت خود کرتی ہے، جبکہ کرنسی نوٹوں کے اجرا پر ملک کے مرکزی بینک کو اجارہ داری ہوتی ہے. کرنسی نوٹ ملک کا مرکزی بینک جاری کرتا ہے اور دھاتی سکے جو ہوتے ہیں وہ حکومت جاری کرتی ہے. کاغذی زر کی منتقلی آسان ہو گئی. گنتی، لین دین اور مختلف مالیت کے نوٹ کی پہچان بھی آسان ہو گئی. جو مشکلات پہلے مراحل میں ہمیں پیش آ رہی تھی، لوگوں کو پیش آ رہی تھی، وہ سب کاغذی زر نے آ کر دور کر دی. کے بعد جو چوتھا مرحلہ اور آخری مرحلہ ہے کاغذی زر سے اعتباری زر. اعتباری زر نے آ کر کاروبار اور لین دین کو اور زیادہ آسان بنا دیا. دور جدید میں زر نے مزید ترقی کی اور اب زیادہ تر لین دین زر اعتبار کی صورت میں ہوتا ہے. اعتباری زر بھروسے کی بنیاد پر. زر اعتبار کا مطلب ہے کہ ایسا زر جو کہ بھروسے کی بنیاد پر گردش کرتا ہے. اس کی وجہ سے ادائیگیوں اور وصولیوں میں کافی آسانی ہو گئی ہے. مثلاً چیک، بانڈز وغیرہ، یہ سب اعتباری زر ہیں. نئے طریقوں سے جو ہے زر آسانی سے اس کے نئے طریقوں سے لین دین کیا جا رہا ہے. روایتی زر اعتباری میں کتابی حساب، پرامرشی نوٹ، ہنڈیاں، چیک، بانڈز، کفالتیں وغیرہ شامل ہیں. تو اس کی وجہ سے کافی زیادہ لین دین آسان ہو گیا ہے. تو یہ تمام جو ہے مراحل تھے زر کے ارتقاء کے، یعنی زر مختلف مراحل سے گزر کر ہم تک پہنچا ہے. اور آج ہم جو یہ زر استعمال کر رہے ہیں وہ یہ تمام مراحل سے گزر کر پہنچا ہے ہم تک.